اے میرے پیارے ریاستی عملداروں، غیور قوم کے سپوتوں، ارسطوئے دوراں اینکروں اور چشم پرنم یافتہ تبصرہ نگاروں، اگر ایک بے نام خاندان کی یہ بے نام لڑکی کہ جس کی واحد وجہ شہرت اس کا قتل ہے، خدا نہ خواستہ کسی وزیر، جج، جرنیل، ممتاز صنعتکار، بااثر ذمہ دار، علاقائی سائی سردار، روحانی و سیاسی خانوادے کے رکن پارلیمان یا گریڈ 22 کے کسی سینئر بیوروکریٹ وغیرہ وغیرہ کی بچی ہوتی تو کیا تب بھی آج دن بھر ایسی ہی باتیں سننے کو ملتی جیسے یہ کیسے والدین ہیں جو ایک 7 سالہ بچی کو پیچھے چھوڑ کے عمرے پہ روانہ ہو گئے؟ رانا ثناء اللہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، بچوں کے تحفظ کی بنیادی ذمہ داری والدین کی تو ہوتی ہے۔ زینب اغوا تو نہیں ہوئی ہے، ویڈیو فوٹیج نہیں آپ نے چیک کی، وہ تو ایک اجنبی کے ساتھ آرام سے چلتی بھی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ ٹھیک کہتے ہیں، قاتل خاندان کا شناسہ لگتا ہے۔ عوام تو خیر جذباتی مخلوق ہوتے ہیں، میڈیا جذبات ٹھنڈے کرنے کی بجائے مسلسل جلتی پہ تیل ڈال رہا ہے، گویا 70 سال میں زینب پہلی بچی ہے جس کے ساتھ اس طرح کی کوئی واردات ہوئی ہو۔ ویسے اگر زینب کا قتل سادہ ہوتا اور اس کی لاش کچرے کے ڈھیر سے نہ ملتی تو کیا تب بھی میڈیا اتنا ہی ہنگامہ کرتا؟ رانا ثناء اللہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، بچے پیدا کرنا یا کسی بچی کا والدین ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ جرم اگر ہے تو بے نام ہونا، اور اس سے بھی سنگین جرم بے نام اور کمزور ہونا، قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم کم از کم اس سماج میں، اس ملک میں۔ کون ہے ویسے جو اس واردات کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے؟ چیف جسٹس سے لے کے آرمی چیف اور چیف منسٹر سے آئی جی کی سطح تک سب نے نوٹس لے تو لیا، حتیٰ کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے بھی رپورٹ طلب کر لی۔ کیا کہا؟ اجتماعی قومی ذمہ داری۔ اس کا مطلب ہے تم نے میرا کل رات کا جو ٹویٹ ہے، پہلا ٹویٹ، وہ نہیں پڑھا جس میں میری آنکھوں سے خون کے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے میرے دوست پشم پیلی بھیتی کی وہ مرثیہ ناک نظم بھی نہیں پڑھی جو اس نے بے قصور زینب کے عنوان سے لکھی ہے، وائرل ہو چکی ہے اب تک۔ تم نے شاید میرے فیس بک پیج پہ میری تصویر کی جگہ سیاہ حاشیے میں زینب کی تصویر بھی تو نہیں دیکھی، اور اس پہ آنے والے لائکس کو تو خیر تم نے کیا گنا ہوگا۔ اور کیا تمہیں ٹی وی اسکرین پہ وائلن کی صبح سے اب تک غمگین دھنیں، طرح طرح کی دھنیں بھی سنائی نہیں دے رہی؟ جب ہم اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا فرض نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ خامخواہ 2 بندے کیسے مر گئے قصور میں؟ بھائی کل سے دہاڑی پہ نہیں جانا، کیا احتجاجی کرتے رہو گے؟ کب تک کرو گے؟ اب تم پوچھو گے کہ اس قوم کو جڑوں تک ہلا دینے اور پھر ابلیسیت کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے آخر کتنی بڑی اور واردات چاہیے؟ یاد نہیں ہے؟ ہل تو ہم آرمی پبلک اسکول کے قتل عام کے بعد بھی گئے تھے، ہل تو ہم اسی قصور میں 280 بچوں کی جنسی زیادتی کی ویڈیوز دیکھ کے بھی گئے تھے۔ اب کیا بس ہم ہر کچھ عرصے بعد ہلتے ہی رہیں، کچھ اور نہ کریں؟ کچھ اور کرنے کے لیے ہے یا نہیں ہے، کچھ اور نام ہے۔ زینب کا نام تو چلیں اب میرے خیال اس ملک کے ہر شہر کی لبوں پر ہے نا، جسٹس فار زینب۔ ایمان فاطمہ، فوزیہ، نور فاطمہ، ثنا، اسما، لائبہ، یہ کون ہے؟ اچھا یہ صرف 6 نام ہیں۔
پچھلے سال قصور شہر میں یہ بچیاں اور ان کے ساتھ 6 اور بچیوں کو ریپ کیا گیا, قتل کیا گیا. کچرے کے ڈھیر سے کچھ ملے, کچھ زیر تعمیر عمارات سے برآمد ہوئے. 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں, 2 کلومیٹر زیادہ بڑی جگہ نہیں ہے یہ. پولیس بھی ہوتی ہے. میں دیکھیں پولیس پہ میں کیا تنقید کروں یار. دیکھیں پولیس عوام کی حفاظت کے لیے تو نہیں ہے نا ہماری پولیس یا پنجاب پولیس. پولیس تو حکمران کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے. ان کا بس چلتا ہے تو بے بسوں پہ, ان کا زور چلتا ہے تو کمزوروں پر. اور آج تو کیا کارروائی دیکھنے کو ملی ہے. مظاہرین آخرکار برداشت کی بھی تو حد ہوتی ہے نا جی. حسین خان والا کو چھوڑ دیں, پچھلے سال جو ہوا ہے, خوف و ہراس کی ہم بات کرتے ہیں. آپ تصور کریں وہاں پہ کتنا خوف ہے, کتنا ہراس ہے. لوگ آخرکار پھٹ پڑے, پہنچے ڈی پی او کے آفس, اندر گھسنے کی کوشش کی. پولیس نے کیا کیا؟ اسٹریٹ فائرنگ میں 2 لوگ ہلاک ہوئے. 2 لوگ ہلاک ہوئے. آخرکار یہ فیض آباد تو نہیں ہے نا جی. اور اگر آپ ایک ذرا کلپ ایک دیکھ لیں کہ ایگزیکٹلی پولیس کی وہاں پہ کیا کارکردگی تھی. چلائیں جی. کسی بڑے دہشت گردوں سے لڑنے نکلے تھے نا, ظاہر ہے. وہاں تک کہ دوسرے نے کہا کہ اوپر فائر کر دو. اس دفعہ وسعت ہم صرف ہلیں گے نہیں, ایکشن ضرور ہوگا. اور اس کا ثبوت میرے پاس ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے, اپنے ٹویٹ کا ذکر کیا. بڑی وائرل گئی ہے سر, بڑی وائرل گئی ہے. آپ کی سوچ ہے کتنی وائرل گئی ہے. اور کیا کہا ہے اس کے اندر کہ جی ابھی میں نے ایک میٹنگ وزارت کی, پولیس اور انتظامیہ کی, اور میں نے ان کو بالکل واضح کر دیا کہ اس بار لپ سروس سے کام نہیں چلے گا جی. یعنی صرف باتوں سے کام نہیں چلے گی. مجھے یہ مجرم چاہیے جیل میں, اور جو اپنی ڈیوٹی انجام نہیں کر سکتے اس کے خلاف کارروائی ہوگی. ویری پینفل انسیڈنٹ. آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ نے ٹویٹ پڑھی ہے اس کے پیچھے کیا ہے, کیا وارننگ اصل میں کیا ہے؟ وارننگ کیا ہے کہ اس بار صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا, جیسا کہ 2015 سے آج تک قصور کے 280 بچوں کے جنسی سکینڈل پہ ہو رہا ہے. اور اس بار زبانی جمع خرچ سے بالکل کام لے گا جتنا پچھلے 1 سال میں 12 بچوں کی لاشیں 2 کلومیٹر کے ریڈیس سے ملنے پہ آپ لوگوں نے صرف زبانی جمع خرچ کیا ہے. پولیس نے خاصی پیش رفت کی ہے. آج 1 سال بعد 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں 12 لاشیں ملنے کے بعد یہ شاید 13ویں ہے. پولیس بالآخر اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ یہ بندہ سیریل کلر ہے. اور پہلی بار 12 یا 13 بچوں کے قتل کے بعد رانا ثناء اللہ نے کانفیڈنس کے ساتھ کہا ہے کہ یہ جو آخری واردات ہوئی ہے 8 سے 10 گھنٹے کے اندر مجرم قانون کی گرفت میں ہوں گے. یار اور کیا چاہ رہے ہیں؟ جے آئی ٹی بھی بن گئی ہے. اچھا, جے آئی ٹی بنانے کا آرڈر دے دیا گیا ہے. اتفاق کی بات ہے کہ 2015 میں بھی جے آئی ٹی بنی تھی. ابو بکر خدا بخش شیخو پورا کے آر پی او تھے جن کی صدارت میں ہی یہ سارا سکینڈل ہوا تھا, اور جے آئی ٹی کے بھی ہیڈ وہی تھے. تو جے آئی ٹی کا وہی ہوا جو ہونا تھا. اچھا, ایک اور بات بھی ہوئی ہے کہ فورینزکس لیبارٹری کو ہدایت دی گئی ہے حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ سے کہ جلد از جلد رپورٹ پیش کی جائے. اب آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, سوری ایک اور منٹ لوں گا. پچھلے سال اکتوبر 2017 میں نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس نے کی ایک ہیئرنگ ہوئی, وہی 2015 والے کیس پہ. پتہ ہے پرانی چیزیں لے کے آ جاتے ہیں یہ لوگ, پتہ نہیں کیوں. وہاں پر کیا ہوا کہ ڈی پی او قصور ذوالفقار علی, جن کو اب ہٹا دیا گیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی آپ سے میری گزارش ہے کہ جو 2015 کے کیس کی جو ڈی این اے ٹیسٹنگز کی گئی تھی, اگر آپ ہماری مدد کر دیں کہ وہ ذرا تھوڑی جلدی ہو جائے. ریزلٹس نہیں آئے نا ابھی تک سر. 2 سال. ہاں 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے. یہ ہے آپ کی ڈی این اے ٹیسٹنگ. جہاں تک نوٹس کی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, بہت لوگ نوٹس لے رہے ہیں. میں تو صرف
اتنی ہی اپنی ایک ناقص رائے دے سکتا ہوں کہ اس نوٹس کو لے کر اگر کسی تحریری شکل میں ہے جیسے یہ اس کو جلا دیں, اس کی خاک اپنے منہ پہ مل لیں. اچھا, اور کوسنے دینے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ ٹرائنگل جو کا جس کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو ٹرائنگل ہے شیخو پورا, اچھا ہاں گجرانوالہ, یہ بالکل یہ جو بات ویری پینفل انسیڈنٹ, جیسے کہ یار یہ تو مطلب پہلی دفعہ ہوا ہے نا, ابھی مجھے پتا لگا ہے نا. پچھلے سال سینٹ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کے سامنے, ٹھیک ہے, ایک پیشکش ہوئی آر پی او شیخو پورا صاحبزادہ سلطان صاحب نے. یہ جو 3 علاقے ہیں پنجاب کے, ننکانہ صاحب, شیخو پورا اور قصور, پورے ملک میں ہائیسٹ رپورٹڈ کیسز آف سیکسول اسالٹس اگینسٹ مائنرز 111 کیسز. اچھا اب ہم ذہن میں رکھیں کہ رپورٹ 5% کیس ہوتے ہیں. میں یہ کہنے والا, کوئی نئی بات نہیں, کوئی نہیں. میں 1997 میں میں نے ایک خبر کی تھی اسلام آباد میں, راولپنڈی میں ایک امام مسجد نے ایک بچے کو چائلڈ ابیوز کیا اور اس کو مار دیا تھا. اس وقت بھی ایگزیکٹلی یہی طوفان آیا تھا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں 20 سال پرانی یہ بات, ٹھیک ہے. اسی طرح کا طوفان آیا تھا, لاز کی بات ہوئی, سارا کچھ وہ ہوا, تو کچھ بھی اس وقت سے اب تک کچھ نہیں بدلا. جب قصور انسیڈنٹ کے بعد دوبارہ ہلہلہ اٹھا, ہاں جاوید اقبال سنو تو پارلیمنٹ میں چلا گیا, پارلیمنٹ نے لا امینڈ کر دیا کہ چائلڈ ابیوز بھائی اب پورنوگرافی بھی ڈال دیں گے, یہ 4 دفعات اور ڈال دو بیچ میں. تو بیسیکلی یہ تو ایک پھکی ہے جو آپ نے اتنی اس میں بتایا, یہ ایک پھکی ہے جو دے دی جاتی ہے کہ جناب یہ پھکی. ایک ایس او پی بنا ہوا ہے, ایک وقفہ لے لیتے ہیں, اب گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی ویلکم بیک. آپ رانا ثناء اللہ کی بات کر رہے تھے, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں رانا ثناء اللہ کو ہی سن رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہوا تو بہت برا ہے, لیکن یہ بھی بات بہت بری ہے کہ ہمارے مخالفین اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں. اور بالکل میں مانتا ہوں یہ پولیس کیس ہے. سیاسی رنگ اگر دیا جا رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کو 2015 کے کیس کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے, اور وہ کیس تھا ہی سیاسی. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں تو ایسا تو ہوا ہی نہیں, رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی یہ تو ساری باتیں بے بنیاد ہیں. پھر وہ اور کچھ اینکر جو پروٹیسٹرز آئے سامنے تو سٹوری تو تب آئی نا, سامنے تو سٹوری سامنے, اور پھر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہو جی یہ تو زمین کا مسئلہ ہے, اسی لیے یہ چیز سامنے آئی ہے. یہ نہیں کہ یہ چیز ہوئی ہے, زمین کے مسئلے کے جیسے سامنے آئی ہوگی, کوئی بڑی بات نہیں, یہ وہاں پہ ہوا تھا. اچھا یہ جو علاقے ہیں وسط صاحب آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور مبشر آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں, تھانے کے فیصلے یہاں پر تھانے میں نہیں ہوتے, ڈیروں میں ہوتے ہیں. ایم پی اے کا, ایم این اے کا, یا جو بھی ہے, ایک فون کال سے انوسنٹ گلٹی بن جاتا ہے, گلٹی انوسنٹ بن جاتا ہے, فرشتہ شیطان اور شیطان فرشتہ. ایک کال کی ضرورت ہوتی ہے. 5 سالوں سے یہ ہو رہا تھا حسین خان والا میں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پولیس کو نہیں پتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایم پی اے کو نہیں پتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایم این اے کو نہیں پتا. دا نیشن نے اس کی سب سے ڈیٹیلڈ کوریج کی تھی, اور یہ ایک ٹویٹ ہے رمیزہ ماجد نظامی کی اس وقت کی, 2 سال پہلے کی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقامی ایم پی اے پی ایم ایل این کا ہے ملک احمد سعید, وہ مین جو کلپریٹس ہیں ان کو رہا کرنے کے چکروں میں ہے. 3 رہ گئے نا, باقی تو رہا ہو گئے. یہ اس کی بات ہے نا, اس وقت کی بات ہے, یہ ہے 2015 کی بات. اگر اس وقت یہ ہو رہا ہے اور کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا, اور کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا, کیونکہ ان کے جو انکل ہیں وہ ہیں ملک رشید خان, ایم این اے, کزن ترجمان پنجاب حکومت ہے اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم ہے, تو کیسے ایکشن لیا جائے؟ جب رانا ثناء اللہ ایسی بات کرے گا کہ جی یہ تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے, پولیس کو کیا میسج جاتا ہے کہ واقعی یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ انہیں دبا دیں. بالکل, تو اسی کے انجام کو ہم ایک ڈائریکٹ لائن کھینچ سکتے ہیں زینب تک, in my opinion. اس میں ایک اینگل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو یہ ہے, جو سیاسی اپوزیشن ہے وہ اس کو ظاہر اس طرح دیکھے گی. بالکل, اس میں جو بنیادی بات ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. بالکل, کہ جو سسٹم ہے وہ نیچے تک اتنا گل چکا ہے بالکل کہ کوئی بھی ہو نام بدلے گا, لیکن ہوگا یہی. لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس کی حکومت ہے, جیسے
پہلے ایسا نہیں تھا یا جیسے آئندہ ایسے نہیں ہوگا، تو ہاں جو حاکم وقت ہے وہ رسپانسبل ہے، اس کا گریبان آپ پکڑیں بالکل، اور اس کے ساتھ جو کر سکتے ہیں کریں. مجھے بتاؤ نا کیا کریں اس میں اور عہد جاہلیت میں کیا فرق ہے؟ جب لوگ اپنی بیٹیاں گاڑ دیا کرتے تھے یار دیکھیں وہ کیا اس کے وہاں پر تو کم از کم یہ ایکسیپٹیبل سوشلی ایکسیپٹیبل تھا نا سر. یہاں پر یہ سوشلی ایکسیپٹیبل تو نہیں ہے. عوام کو اس میں نہیں قصوروار، نہیں عوام کو تو میں بالکل نہیں ٹھہرا رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یار میں کہہ رہا ہوں عوام قصوروار ہے، میں کہہ رہا ہوں ریاست قصوروار ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ برسیہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیٹرنس بیسیکلی، ڈیٹرنس. اور ڈیٹرنس کیسے؟ ہاں قانون سے موجودہ قوانین سے آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ بہت مشکل ہے، موجودہ قوانین سے نہیں ہو سکتا. ذرا دیکھو لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو قوانین لے کر بھی آتے ہیں نا، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں آپ پیرالل لے آئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کی عدالتیں آپ پیرالل لے آئے، کہاں کھڑی ہیں آج؟ وہ بھی اسی نظام کا حصہ بن جاتی ہیں. وی نیڈ ایمرجنسی لاز، وی نیڈ ایمرجنسی کورٹ. سب سے پہلے بات ہے تم مجھے بتاؤ یہاں تو یار پتہ ہے نا آپ کو یار، کیوں نہیں آپ 30 دن کے اندر سزا دیتے؟ انسداد دہشت گردی کی عدالت کو حکم ہے کہ آپ 4 مہینے میں ٹیررسٹ کو لٹکاؤ. اچھا دیکھو، وہ 40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں یار. اپنی جگہ دیکھیں بنیادی مسئلہ میں مانتا ہوں کہ کورٹس کا بھی ایشو ہے، لیکن بنیادی مسئلہ انویسٹیگیشن سے شروع ہوتا ہے یار. پورا نظام جو وسعت کہہ رہے ہیں نا، اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا سر. وی اگری. اچھا نظام، اس نظام کا حصہ ایک لحاظ سے میڈیا بھی ہے. ہاں بالکل. اور میں نے کچھ چیزیں آج دیکھی ہیں ٹی وی پر جس سے مطلب مجھے بالکل حیران اب نہیں ہونا چاہیے. زینب کے والد صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ایک رپورٹر کیا سوال پوچھتا ہے اس سے کہ جی زینب کی کوئی اچھی عادات آپ کو یاد ہو تو وہ تو ہمیں بتائیں سر. ایک اور میں شو دیکھ رہا ہوں کہ اینکر، اچھا سپیچ بڑی اچھی دی ہے اینکر نے، گود میں ایک 2 سال یا 3 سال کی بچی کو بٹھا کے، ان کی اپنی بچی، اچھا اپنی بچی تھی، ٹھیک ہے، ایز اے پراپ استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایز اے پراپ استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے میں نے ایک پیکیج دیکھا جس میں یہ بچوں پہ جنسی ہراسگی کے بارے میں بات کی جا رہی اور بار بار بیک گراؤنڈ میں بچیوں کی چیخیں ڈالی ہوئی تھیں اور وہ ایک بہت بڑا چینل تھا، اور میں دیکھ کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اتنے بڑے دھچکے کے باوجود ہمیں مزید ایموشنز چاہیے کہ ہم اس میں چیخیں ڈالیں. سلوشن والی بات پہ ریٹنگ نہیں آتی. ہم ابھی کوشش کرتے ہیں اس بریک کے بعد ہم بھی سلوشنز کی طرف ہی جاتے ہیں. سلوشن کا یہ مطلب نہیں ہے، سلوشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زینب کی جان بچ جاتی، لیکن ہم دل کو دلاسا دینے والی بات ہے. بالکل. بریک لے لیجیے. ویلکم بیک. آج ہم زینب کی بات شاید اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جنسی تشدد کے بعد اس کو قتل کیا گیا. اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر ہوئیں اور کچھ کبھی کبھی ایسی کوئی خبر آتی ہے جو ایک ٹچ کرتی ہے پورے ایک کارڈ کو پورے ملک میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں بچے بچیاں ہیں اس معاشرے میں، اس ملک میں، جن کو روزانہ جنسی تشدد کا شکار بنایا جاتا ہے، اور کیونکہ وہ ابھی تک زندہ ہیں بظاہر ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں لگتا. یہ کیسز ہمیں رپورٹ ہی نہیں ہوتے اور اس لیے اور ہم اس پر بات ہی نہیں کرتے. تو حکومت جو کرے اپنی جگہ، پولیس جو کرے یا نہ کرے، بطور معاشرے کے بطور شہری اور ایز پیرنٹس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایز کیئر گیورز ہم اپنے بچوں کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں، ان کو کیسے آگاہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم بات کرنے سے ہی شرماتے ہیں. اسی لیے آج ہمیں جوائن نازو پیرزادہ صاحبہ نے. جی آپ آہنگ کے ساتھ سینئر ٹرینر ہیں پچھلے 20 سالوں سے. آہنگ ایک بہت مقبول NGO ہے اور دہائیوں سے چائلڈ ابیوز اور چائلڈ ابیوز اویئرنیس پر کام کر رہی ہیں. نازو، یہ ایسا موضوع ہے کہ ایون میں اور میرے بھی 2 بیٹے ہیں، حالانکہ یہ باتیں میں نے کی ہیں، میں کتراتا ہوں جب آپ اسٹوڈنٹ سے ملتی ہیں، بچوں سے ملتی ہیں، ان کے والدین سے ملتی ہیں. آپ آغاز گفتگو کیسے کرتے ہیں؟
اصل میں ہم پہلے ان کے مسائل کے اوپر بات چیت کرتے ہیں کہ آپ کو بچوں کے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان میں پھر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ جسمانی تبدیلیاں ہیں، اور پھر وہ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، تو دل نہیں لگ رہا تو کیا وجہ ہے، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، تو مختلف بیسک چیزوں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ان سے بات چیت کرتے ہوئے ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ ہم بات ہی نہیں کر پاتے، ہم اتنا شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ جہاں پر جنس کا لفظ آ جائے اور پھر جنسی زیادتی کا لفظ آ جائے تو وہاں تو اور زیادہ ہم شرم محسوس کرتے ہیں اور ایک گلٹ سی فیلنگ آتی ہے. تو ہم والدین کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم ٹیچرز کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور انڈائریکٹ ہم بچوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ بچوں کی فیلنگ کو محسوس کرنا، اور آہنگ جو ہے وہ بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ فیلنگ کے اوپر کام کرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ بچے کی فیلنگ ٹیچرز کے ساتھ کس قسم کی ہے، والدین کے ساتھ کس قسم کی ہے. سب سے بڑا جو ہمیں گیپ نظر آتا ہے وہ کمیونیکیشن گیپ نظر آتا ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ والدین سے بات نہیں کرتے ہیں، اور اگر وہ والدین سے بات کرنا بھی چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں والدین نہیں دیتے ہیں، وہ وقت نہیں دیتے ہیں، وہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اور تھوڑی سی دوری آ گئی ہے. جب ہم دیکھیں کہ اتنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہم نے ضروریات پوری کر دی، جیسا کہ موبائل دے دیا تو موبائل دے دیا، اسکول کی فیس بھر دی، گاڑی کر دی، اچھے سے اچھے اسکول میں ڈال دیا، ہماری ذمہ داری ختم. لیکن یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کی ضروریات تو ہیں، لیکن اگر بچہ جانے انجانے میں بھی کچھ کہہ رہا ہے، اشارے میں بھی کچھ کہہ رہا ہے، تو اس کو فیل کریں اور ان پہ بھروسہ کریں. تو یہاں ایک تو گیپ نظر آتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو بچوں کا والدین کے ساتھ، پھر اسی طرح والدین کا ٹیچر کے ساتھ گیپ ہے. ہمارے ہاں بہت جگہ ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ٹیچرز بلاتے ہیں والدین کو پر والدین نہیں آ پاتے. وہ کہتے ہیں ہم فیس بھر رہے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ لکھ کر دے دیں. تو وہ گیپ ہے ہمارے ہاں کہ ان ایشوز کی نشاندہی ہو سکے، اور اگر نشاندہی ہوتی بھی ہے تو ہمارے ہاں والدین بھی اس موضوع سے اتنے کمفرٹ نہیں ہیں. اچھا، آپ کی جو گفتگو ہے اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا تھوڑا بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اس ملک میں جو میجورٹی ہے، کروڑوں خاندان، وہ خط غربت سے نیچے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کام پہ بھیجنے پہ مجبور ہیں، اور وہاں چائلڈ ابیوز جو ہے زیادہ پریویلنٹ ہے، اور وہیں سے ہمیں خبریں سب سے کم آتی ہیں. تو آپ لوگ ان کی طرف بھی جا کے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں، وہ کیسے بچائیں اپنے بچوں کو؟ بالکل. ہم اسکول کے ساتھ، جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا ایک پروگرام اسکول کے ساتھ ہے، لیکن ہم جو بچے اسکول نہیں جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. پھر ان کے ساتھ جو مسئلے ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کے ہیں کہ وہ جب کام کی جگہ پہ جاتے ہیں تو والدین کا کام ہوتا ہے کہ کیا کمایا، وہ والدین بات ہی نہیں کر رہے ہیں نا، چاہے کمیونیکیشن اسکول لیول پر ہو چاہے وہ کام کے لیول پر ہو. ہمارے ہاں ہم بچوں کی فیلنگ کو محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ بچہ اگر کچھ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہاں نہیں جانا. مثال کے طور پہ ہم نے ان کو کہہ دیا چھوٹے استاد، اگر وہ درزی کے کام پہ اس کو ڈال دیا یا گیرج پہ ڈال دیا، تو ہم تو جا کے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اس بچے کے ساتھ وہاں ہو کیا رہا ہے، اور بچہ اگر کہتا بھی ہے تو ہم بھروسہ نہیں کرتے. دوسرا، ہم ان کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے درمیان فرق بھی نہیں بتاتے. یہ اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں. آپ کے کافی مٹیریل بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، اور اسکولز میں جا کے یہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی جو کنورسیشن ہے، ایز اے پیرنٹ اس کو کیسے شروع کیا؟ دیکھیں، گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ ایک ون ٹچ ایکٹیویٹی نہیں ہے. آپ کو مسلسل اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور مسلسل بچوں سے بات کرتے رہنا چاہیے. اگر ہم دیکھیں تو بچوں کو یہ بتایا جائے کہ اچھا لمس یعنی اچھا ٹچ وہ ہوتا کیا ہے، ان کو وہ فرق بتانا کہ اگر جس کو جیسے کہ ماں نے پیار کیا، ٹیچر نے تھپکی دی، اور ماں باپ کا جو پیار ہے جب وہ حق کرتے ہیں تو ایک اچھی خوشی محسوس ہوتی ہے، ہم اطمینان یا مطمئن فیل کرتے ہیں، تو یہ اچھا لمس ہے. پھر ان کو بتانا کہ بیڈ ٹچ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ برا لمس تو وہ آپ کو کوئی دھکا دے یا آپ کو کوئی گال پہ چھوئے اور آپ کو برا فیل ہو تو آپ وہ بتائیں. ایسا ٹچ جس سے آپ انسیکیور فیل کریں، غیر مطمئن فیل کریں، غیر محفوظ فیل کریں، تو وہ برا ٹچ ہے. جس سے آپ کو انکمفرٹیبل کی فیلنگ آئے، غیر مطمئن ہونے کی فیلنگ آئے اور آپ کو برا محسوس ہو تو وہ برا لمس ہے. تو ہم والدین ان کو یہ درمیان کا فرق بتائیں تو ہم بتا سکتے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹچ کے بارے میں ہم 3 سال کے بچوں کے ساتھ بات چیت کا عمل شروع کر سکتے ہیں. اور جب 3 سال کے عمل میں ہم یہ عمل شروع کرتے ہیں، پھر یہاں سے لے کر آئیں ان کو باڈی کمفرٹ کی طرف کہ یہ جسم آپ کا اپنا ہے،
اس کو کوئی چھوئے اور آپ کو برا لگے, غیر مطمئن فیل کریں, تو آپ نے آ کے ہمیں بتانا ہے, چاہے وہ آپ کا بڑا ہو, چاہے وہ چھوٹا ہو, کوئی بھی ہو. جی ہاں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ آپ کو گھر میں تو کوئی ٹچ کرے تو کوئی بات نہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ کے واقف کار, آپ کے آس پڑوس آپ کو ٹچ کرے تو کوئی بات نہیں. جی اچھا, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ کا ایک ویڈیو بھی ہے اس کے اوپر. غلط فہمی میں پہلے بیان کر دیتا ہوں بریک لینے سے پہلے, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں یہ کوئی درندے ہیں, ان کی شکل کے اوپر شیطان ہوگا. نہیں, ہرگز نہیں, نہ ہی اجنبی ہوتے. اگر آپ تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس بتا دیں. جی بالکل. جب ہم بات کرتے ہیں فیصد کی, تو جو رشتہ دار ہیں نا وہ تقریباً 50% ہیں ابیوزرز جو جنسی بدسلوکی کر سکتے ہیں, کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے واقف کار میں آپ کے آس پڑوس, آپ کا دودھ والا, آپ کا سبزی والا, ملازم, آپ کے واقف کار جو ہیں وہ 44% ہیں. تو باقی بچہ 7% یا 6%. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کے اجنبی ہیں, اور ہمارا سب سے زیادہ زور اجنبی پہ ہوتا ہے. آپ ان کے اوپر اسی موضوع پر ایک بہت ہی عمدہ ویڈیو بھی بنائی ہے ہم والوں نے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. ایکچولی یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے کہ جنسی بدسلوکی کرنے والے اجنبی ہوتے ہیں اور وہ یہ کام صرف سنسان یا اندھیری جگہوں پر کرتے ہیں. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں, جیسے کہ پڑوسی, گھریلو ملازمین, آپ کے قریبی رشتہ دار, یا پھر ٹیچرز. جنسی بدسلوکی اسکول یا ٹیوشن سینٹر, گھر, کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر بھی ان کو تنہائی کے کچھ لمحے مل جائیں. جب سے گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوئی ہیں وہ مجھے اکثر آئس کریم بھی کھلاتے ہیں, امی اور ابو سے چھپ کے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا سیکرٹ ہے. ان کی داڑھی کے بال بھی چھپتے رہتے ہیں. کہاں ہے میری گڑیا؟ اوہو, میری گڑیا یہاں ہے. گڑیا دیکھو میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں. انفیکٹ ایک جائزے کے مطابق تو یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جنسی بدسلوکی کرنے والوں میں 7% اجنبی ہوتے ہیں, 49% آپ کے اپنے رشتہ دار, اور 43% جو ہیں وہ قریبی جاننے والے ہوتے ہیں. اچھا, ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ جنسی بدسلوکی کرنے والے ذہنی مریض ہوتے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, بلکہ یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے اور بہت احتیاط سے بچوں کی طرف بڑھتے ہیں. مثلاً یہ اکثر ایسے بچوں کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کے باتوں کے اثر میں آ جائیں, ان کی باتیں مان لیں, اور ایسا کرنے کے لیے وہ بچوں کو لالچ دیتے ہیں, یا پھر بے تحاشا پیار کا اظہار کرتے ہیں, یا پھر ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں. میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں گڑیا؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں, اور یہ دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ چلیے جائیے, جا کر سودا لے کر آئیے. مگر تزین, اکثر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بچوں کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کون سی حرکت کو جنسی بدسلوکی سمجھیں. جی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ جنسی بدسلوکی کی کئی اشکال ہیں, جیسے کہ بچوں کے جنسی اعضاء کو دیکھنا یا چھونا, یا اپنے مخصوص اعضاء ان کو دکھانا, فحش تصویریں یا ویڈیوز دکھانا, یا پھر ان کی فحش تصویریں کھینچنا یا ویڈیو بنانا, اور عریانیت پہ مبنی لطیفے یا کہانیاں سنانا. یہ سب جنسی بدسلوکی میں آتا ہے. یہ ویڈیو اور اس طرح کے اور بھی بہت ویڈیوز اور ایجوکیشنل مٹیریل آہنگ کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. آپ سب پلیز جا کے دیکھیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں www.aahung.org. ایک بار پھر www.aahung.org.
جی اگر میں دیکھوں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ایسے بہت سارے ادارے کام کریں جس میں آہنگ سر فہرست ہے، ہم نے اپنی مدد آپ ان اداروں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے، ان اسکولوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ہم نے اس کو شروع کر دیا، اور اس کو کریکولم کا پارٹ کسی طرح کوشش کر کے بنانے کے جائے ہم نے اس کو ٹائم ٹیبل کا حصہ بنا دیا کہ ایز اے ٹیچر ٹرین ہو جائے، اور وہ ٹیچر کسی نہ کسی طرح بچوں کے ساتھ اس کو ہفتے میں ایک بار ان موضوعات پر بات چیت کرے۔ ہم نے مختلف ٹول ڈیولپ کیے ہیں جس میں فلیش کارڈ ہیں، جس میں ویڈیوز ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب تھوڑی بہت قبولیت آ گئی ہے۔ یہ تو آپ بات کر رہی ہیں نا اسکولز کی، جی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں انڈیویجولز، بالکل انفرادی طور خاص طور پہ انفرادی، خاص طور پہ والدین۔ کچھ آپ نے چینج دیکھا ہے کیا؟ ہم نے کیا ہے اس موضوع پر کم از کم بات کرنا، یا ابھی وہ بھی نہیں؟ بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو اب لوگوں میں قبولیت آئی ہے۔ قصور کا پہلا واقعہ جو 2015 میں، اس کے بعد سے بہت سارے اسکولوں میں بہت سارے والدین اس طرف متوجہ ہوئے، اور بہت ساری مختلف ایکٹیویٹیز دوسرے اداروں نے آہنگ کے ساتھ مل کر بھی کی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ تھوڑا جو ٹیبو، جو ڈر، خوف، وہ تھوڑا سا لوگوں کے اندر سے اب ان موضوعات پر بات کرنے کی ہمت پیدا ہوئی ہے، اور لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ان موضوعات پہ ان کے والدین، بچوں کو تربیت دی جائے، اور سکولز بھی چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیچرز کو تربیت دی جائے تاکہ وہ بچوں سے مطمئن ہو کر ان موضوعات پر بات کر سکیں۔ کیا آپ کی رسائی مدارس تک بھی ہے؟ کیونکہ مدارس کے بارے میں بھی ایسی شکایات آتی ہیں جیسے دوسری جگہ سے۔ دیکھیں، ہم اوپن اناؤنس کرتے ہیں، جہاں سے ہمیں دعوت ملتی ہے ہم جاتے ہیں۔ تو کہیں آپ کو دعوت ملی؟ ہم نے کوشش، ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی مدرسوں میں جانے کی، اور وہ ہم نے کسی حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ ہم نے وہاں جا کے والدین کے ساتھ کام کیا، ہم نے وہاں کے جو مولوی حضرات ہیں ان کے ساتھ کام کیا، لیکن ہمارا اس سطح پر بہت کم ایکسپیرینس رہا ہے، کیونکہ وہاں سے بہت کم۔ لیکن ہم نے اسکول، نان اسکول، کمیونٹیز، مختلف جگہوں پر اس طرح کے جتنا کر سکتے ہیں ممکن ہے، محدود وسائل، اور جتنے لوگوں نے ہمیں دعوت دی، تو آہنگ جو ہے جتنے پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں، تو جہاں سے ہمیں پارٹنرشپ کی آفر ہوتی ہے ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے ایک کوشش کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز جو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہی کہہ دیں، یہ جو والدین نے وین ڈرائیورز کے ہاتھوں میں، اور یہ اس طرح بچے ہم نے اکثر دیکھے، تو وہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں؟ دیکھیں، بات وہی ہے کہ والدین کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بات چیت کرے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ بات چیت کرے۔ اگر بچے آ کے کہتے ہیں کہ مجھے اسکول میں کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو سنیں، اور ان کی بات پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ اس کو بہت مطمئن وے میں، یعنی ہمارے یہاں ہم بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ہم جذباتی قوم کہتے ہیں، اور بچہ ڈر جاتا ہے، تو پھر بچہ دوبارہ آ کے نہیں بتاتا کہ ابو تو غصہ ہو جائے گی۔ اور لڑکیاں خاص طور پہ کہتی شاید میرا اسکول چھوٹ جائے گا، شاید مجھے اسکول جانے نہیں دیا جائے گا، اگر سلائی سینٹر ہے تو شاید مجھے سلائی سینٹر نہیں جانے دیا جائے گا، اگر ٹیوشن سینٹر ہے مجھے وہاں نہیں جانے کی اجازت ملے گی۔ تو اس طرح کے مواقع سے ہم بچوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر چاہے اسکول وین ہو، چاہے اسکول کا معاملہ ہو، چاہے ٹیوشن کا معاملہ ہو، اگر بچوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم بچوں کو سنیں اور ان پہ بھروسہ کریں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ بالکل، یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ میرے خیال میں باتیں تو بہت کرنے کی ہے، لیکن والدین کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی انفرادی سطح پر بھی، اور کوشش کیجئے کہ اگر آپ اپنے بچوں سے بات کر رہے ہیں تو اپنے پڑوس میں دوسرے والدین سے بھی بات کریں کہ وہ اپنے بچوں سے بات کریں، کیونکہ صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے۔ بچوں سے بات کریں، بچے صرف بچے نہیں ہوتے، ان سے بات کریں، ان سے دوستی کریں، اور خصوصاً ان معاملات میں جن کا تعلق براہ راست ان کی جسمانی زندگی سے ہے۔ بالکل۔ فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم، اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے۔ صحیح بات۔